جسے ISI کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی. پھر ایک اور جملہ ہوگا ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. افغانستان میں امریکی جنگ کے عروج پر پڑوسی ملک پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سابق سربراہ جنرل حمید گل نے پیشگوئی کی، جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بیان کیا جائے گا کہ ISI نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دی. پھر ایک اور جملہ ہوگا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. السلام علیکم دوستوں، انفو نامہ کی ایک اور مزیدار اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری آج کی ویڈیو افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں نہیں، بلکہ اس صورتحال کی کڑیاں کہاں سے جا کے ملتی ہیں اس بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. وہ سرزمین جو اب افغانستان کہلاتی ہے، غیر ملکی فاتحین کے تسلط اور اندرونی تنازعات کی ایک طویل تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں. اس سرزمین کو 500 قبل مسیح میں بابل کے کنگ ڈیریس اور پھر 329 قبل مسیح میں مقدونیہ کے سکندر اعظم فتح کر چکے ہیں. غزنی سے تعلق رکھنے والے 11ویں صدی کے بڑے فاتح سلطان محمود غزنوی، جنہوں نے ایران سے ہندوستان تک سلطنت بنائی، ان کو افغانستان کے فاتحین میں سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے. 13ویں صدی میں چنگیز خان نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد کئی صدیوں تک یہاں غیر ملکی آتے اور جاتے رہے. لیکن یہ سب 1700 کی دہائی میں اس وقت ختم ہوا جب یہ علاقہ ایک ملک کے طور پر متحد ہو گیا. پھر 1870 تک مختلف عرب فاتحین کے یہاں حکومت کرنے کے بعد اسلام یہاں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا. 19ویں صدی کے دوران برطانیہ اپنی ہندوستانی سلطنت کو روس سے بچانے کے لیے افغانستان کو بھی ملانے کی کوششوں میں مصروف تھا، جس کے نتیجے میں برطانوی افغان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ 3 جنگوں پر مشتمل ہے. یہ جنگیں 1838 سے 1921 کے درمیان لڑی گئیں. اب ہم آپ کو 1921 سے لے کر آج تک افغانستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی ٹائم لائن کی جانب لے چلتے ہیں. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. پہلی جنگ عظیم کے تناظر میں پریشان برطانوی تیسری برطانوی افغان جنگ میں شکست کھا گئے، جو کہ 1919 سے 1921 تک لڑی گئی اور افغانستان ایک آزاد قوم بن گیا. اس بات سے خوفزدہ ہو کر کہ افغانستان باقی دنیا سے پیچھے نہ رہ جائے، امیر امان اللہ خان نے سماجی و اقتصادی اصلاحات کی ایک سخت مہم شروع کی. 1926 امان اللہ نے افغانستان میں امارت کے بجائے بادشاہت کا اعلان کر دیا اور خود کو بادشاہ قرار دیا. انہوں نے ماڈرنائزیشن کے منصوبوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور لویا جرگا یعنی کہ قومی کونسل کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی. امان اللہ کی پالیسیوں سے مایوس ہو کر 1928 میں لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور 1929 تک بادشاہ دستبردار ہو کر ملک چھوڑ دیتا ہے. 1933 ظاہر شاہ نیا بادشاہ بنتا ہے. نیا بادشاہ ملک میں استحکام کی علامت لا کر اگلے 40 سالوں تک حکومت کرتا ہے. 1934 امریکہ افغانستان کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیتا ہے. 1947 برطانیہ ہندوستان سے تو دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک ہندو مگر سیکولر ریاست ہندوستان اور ایک اسلامی ریاست پاکستان بنا جاتا ہے. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ایک طویل سرحد ہے جس کی مسلسل دیکھ بھال اور اس پر نظر رکھنا انتہائی دشوار ہے. 1953 سوویت نواز جنرل محمد داؤد خان، جو کہ بادشاہ کے کزن بھی ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور معاشی اور فوجی امداد کے لیے کمیونسٹ قوم کی طرف دیکھنے لگتے ہیں.
اس نے کئی سماجی اصلاحات بھی متعارف کروائیں جن میں خواتین کو عوامی سطح پر موجودگی کی اجازت دینا بھی شامل تھا۔ 1965 افغان جمہوری پارٹی کی خفیہ طور پر تشکیل ہوتی ہے۔ اس گروپ کے اہم رہنماؤں اور بانیوں میں ببرک کرمال اور نور محمد تراکی شامل ہیں۔ 1973 داؤد خان ایک فوجی بغاوت میں بادشاہ محمد ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ خان بادشاہت کو ختم کرتا ہے اور اپنے آپ کو صدر قرار دیتا ہے۔ سوویت یونین سے مضبوط تعلقات کے ساتھ جمہوریہ افغانستان وجود میں آتا ہے۔ 1975 سے 1977 داؤد خان بڑے پیمانے پر کمیونسٹ ریاست کو پھیلانے کے لیے نئی جدت والے کام کرتا ہے۔ وہ مخالفین کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کے ذریعے ان لوگوں کو اپنی حمایت پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے خیال میں اسے حکومت سے باہر کرنے کی تحریک چلا سکتے تھے۔ اسی دوران قدامت پسند اسلامی اور نسلی رہنماؤں نے، جنہیں خان کی متعارف کردہ سماجی تبدیلیوں پر اعتراض تھا، دیہی علاقوں میں مسلح بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی سال جون میں سوویت حمایت یافتہ حکومت سے لڑنے کے لیے مجاہدین کی ایک گوریلا تحریک قائم کی جاتی ہے۔ 1978 خان ایک مشترکہ بغاوت میں مارا جاتا ہے۔ افغان کمیونسٹ پارٹی کے بانی اراکین میں سے ایک نور محمد تراکی صدر کے طور پر ملک کا کنٹرول سنبھالتے ہیں اور حفیظ اللہ امین کو نائب وزیر اعظم نامزد کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوویت تسلط سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کو اسلامی اصولوں اور افغان قوم پرستی اور سماجی اقتصادی انصاف پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ اسی دوران تراکی اور حفیظ اللہ امین کے درمیان انبن ہو جاتی ہے جو آگے چل کر دونوں کے درمیان دشمنی کا باعث بنتی ہے۔ 1969 امریکی سفیر ایڈولف ڈبس مارا جاتا ہے۔ امریکہ افغانستان کی امداد بند کر دیتا ہے۔ تراکی اور نائب وزیر اعظم حفیظ اللہ امین کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تراکی 14 ستمبر کو امین کے حامیوں کے ساتھ تصادم میں مارا جاتا ہے۔ 24 دسمبر کو سوویت یونین افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے اور 27 دسمبر کو حفیظ اللہ امین کو ان کے بہت سے پیروکاروں سمیت پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ببرک کرمال نئے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ 1980 کے اوائل تک سوویت حملہ آوروں اور USSR کی حمایت یافتہ افغان فوج کے خلاف متحد ہو چکے ہوتے ہیں۔ 1982 افغانستان میں جاری جنگ سے تنگ کئی افغان افغانستان سے بھاگ کر دنیا کے مختلف ممالک میں پناہ لیتے ہیں، جن میں سے تقریباً 3 ملین افغان پاکستان، 1.5 ملین ایران اور اس کے علاوہ دیگر کئی ملکوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ 1984 سعودی اسلام پسند اسامہ بن لادن پہلی بار منظر عام پر اس وقت آتے ہیں جب وہ سوویت مخالف جنگجوؤں کی مدد کے لیے اپنا پہلا دورہ افغانستان کرتے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کراتی ہے۔ 1986 مجاہدین کو امریکہ، برطانیہ اور چین کی جانب سے اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے جو پاکستان کے راستے سے افغانستان پہنچایا جاتا ہے۔ سوویت یونین کی حمایت سے نجیب اللہ کو صدر کے عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ 1989 امریکہ، پاکستان، افغانستان اور سوویت یونین نے جنیوا میں امن معاہدوں پر دستخط کیے جس میں افغانی آزادی اور 1 لاکھ سوویت فوجیوں کے انخلاء کی ضمانت دی گئی۔ سوویت انخلاء کے بعد مجاہدین نے صدر نجیب اللہ کی سوویت حمایت یافتہ حکومت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ 1992 مجاہدین اور دیگر باغی گروپ اپنے لیے نرم گوشہ رکھنے والے سرکاری فوجیوں کی مدد سے دارالحکومت کابل پر دھاوا بول دیتے ہیں اور نجیب اللہ کو اقتدار سے بے دخل کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ احمد شاہ مسعود جو ایک زبردست گوریلا لیڈر تھے، فوجیوں کو دارالحکومت میں لے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نجیب اللہ کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مجاہدین ایک بڑی اسلامی ریاست تشکیل دیتے ہیں جس کا صدر پروفیسر برہان الدین ربانی کو بنایا جاتا ہے۔ 1995 طالبان افیون کی تجارت کے لیے پوست کی کاشت کو غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں، جرائم کا خاتمہ کرتے ہیں، خواتین کی تعلیم اور روزگار کو ختم کر دیتے ہیں۔ خواتین کو مکمل طور پر پردہ کرنے کا حکم کیا جاتا ہے
اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں رہتی۔ سرعام پھانسیوں اور سزاؤں کے ذریعے عوامی سطح پر اسلامی قانون کو نافذ کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ طالبان کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ 1997 طالبان نجیب اللہ کو سرعام پھانسی دے دیتے ہیں۔ 1998 افریقہ میں 2 امریکی سفارت خانوں پر بمباری کے بعد صدر کلنٹن افغانستان میں بن لادن کے تربیتی کیمپوں پر کروز میزائل حملوں کی منظوری دیتے ہیں۔ ان حملوں میں بن لادن اور گروہ کے دیگر کئی رہنما بچ جاتے ہیں۔ 2000 اب تک ایک بین الاقوامی دہشت گرد قرار دے دیے جانے والے بن لادن کے بارے میں وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں ہی روپوش ہے، جہاں وہ دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں میں ہزاروں پیروکار کاشت کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ افغانستان کو تجارت اور اقتصادی ترقی کو محدود کرنے والی پابندیوں کی سزا دیتی ہے۔ 2021 مارچ بین الاقوامی احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان افغانستان کے بامیان صوبے میں موجود بدھ مجسموں کو اسلام مخالف قرار دے کر تباہ کر دیتے ہیں۔ 2004 سپٹمبر طالبان 8 بین الاقوامی امدادی کارکنوں کو عیسائیت پھیلانے پر مقدمے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ گروہ کئی مہینوں تک مختلف افغان جیلوں میں قید رہنے کے بعد بالآخر 15 نومبر کو رہا ہو جاتا ہے۔ 2001 سپٹمبر شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود قاتلوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ یہ قاتل صحافیوں کے بھیس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ 2001 ستمبر امریکہ کے مختلف ہائی الرٹ مقامات پر 4 ہوائی جہاز گرا دیے جاتے ہیں، جن سے ہزاروں افراد کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد امریکی حکام سعودی جلا وطن اسامہ بن لادن کو اس حملے کا مرکزی ملزم ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے مطابق افغانستان میں ہی کہیں چھپا ہوتا ہے۔ 2001 اکتوبر بن لادن کی حوالگی کے مطالبے پر کوئی جواب نہ ملنے پر امریکی اور برطانوی افواج افغانستان میں فضائی حملے شروع کر دیتی ہیں۔ امریکی جنگی طیارے مبینہ طور پر القاعدہ نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے طالبان کے ٹھکانوں اور اڈوں پر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ 2001 نومبر شمالی اتحاد طالبان فوجیوں کے ساتھ ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد کابل میں داخل ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹنے والے طالبان جنوب میں قندھار کی جانب پسپا ہو جاتے ہیں۔ 2001 دسمبر طالبان جنگجو آخری افغان علاقے صوبہ زابل سے بھی پسپا ہو جاتے ہیں۔ اس اقدام کے بعد افغان اسلامک پریس اعلان کرتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کا راج مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ 2001 22 دسمبر حامد کرزئی افغانستان میں عبوری حکومت کے لیڈر کے طور پر حلف اٹھاتا ہے۔ کرزئی پڑوسی ملک پاکستان میں برسوں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد افغانستان میں داخل ہوا۔ عبوری حکومت کے تعین کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس میں کرزئی کو پہلے ہی امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اور کانفرنس کے اختتام تک وہ 6 ماہ کی حکومت کا لیڈر منتخب ہو جاتا ہے۔ 2002 جون لویا جرگا یعنی افغانستان کی گورننگ کونسل امریکی حمایت یافتہ حامد کرزئی کو عبوری لیڈر منتخب کرتی ہے۔ کرزئی اپنی حکومت کے ارکان کا انتخاب کرتے ہیں، جن کو 2004 تک خدمت انجام دینی ہوتی ہے۔ 2003 اگست نیٹو کابل میں سیکیورٹی سنبھال لیتی ہے۔ یہ یورپ سے باہر اس سیکیورٹی تنظیم کی پہلی وابستگی ہے۔ 2004 اکتوبر افغانستان میں صدارتی انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ 10.5 ملین سے زائد افغانی ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کرتے ہیں اور 18 صدارتی امیدواروں میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ حامد کرزئی 55% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوتے ہیں۔ 2006 طالبان اور القاعدہ کے جنگجوؤں
اور افغان حکومتی افواج کے درمیان جاری لڑائی کے درمیان نیٹو نے امن کی کارروائی کو ملک کے جنوبی حصے تک بڑھا دیتا ہے۔ امریکی قیادت میں فوجیوں کے جنوبی حصے کے کئی علاقوں پر قبضے کے بعد طالبان جنگجو بین الاقوامی فوجیوں کے خلاف خودکش حملوں اور چھاپوں کی خونی لہر شروع کر دیتے ہیں۔ 2009 صدر براک اوباما کی جانب سے رچرڈ ہالبروک کو افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی ایلچی نامزد کیا جاتا ہے۔ 2011 امریکی افواج پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کے ایک کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیتی ہے اور مبینہ طور پر القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ افغانستان نیشنل فرنٹ وجود میں آتی ہے، جس کو تاجک رہنما احمد ضیاء مسعود، ہزارہ رہنما محمد محقق اور ازبک رہنما عبدالرشید دوستم تشکیل دیتے ہیں۔ 2012 ایک امریکی فوجی 16 نہتے افغان شہریوں کو ان کے گھروں میں گھس کر قتل کر دیتا ہے، جس کے بعد صدر حامد کرزئی امریکی افواج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغان دیہات چھوڑ دیں اور اپنے فوجی اڈوں پر واپس چلے جائیں۔ 2013 افغان فوج نیٹو افواج سے تمام فوجی اور سیکیورٹی آپریشنز واپس لے لیتی ہے۔ 2014 انتخابی نتائج میں رد و بدل، انتخابی دھاندلیوں اور اپنے اہم ترین حریف عبداللہ کے ساتھ طاقت کے اشتراک کے معاہدے کے بعد اشرف غنی ستمبر میں ووٹنگ کے 2 راؤنڈز کے بعد افغانستان کے صدر نامزد ہوتے ہیں۔ 2021 14 اپریل کو امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 اگست تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاء کا حکم نامہ جاری کیا۔ 1 جولائی کو امریکی افواج بگرام ایئر فیلڈ سے نکل جاتی ہیں، جو کہ افغانستان میں اس کا سب سے بڑا بیس تھا۔ 15 اگست کابل طالبان کے قبضے میں آ گیا۔ طالبان کمانڈ نے اپنی افواج کو ہدایت کی کہ وہ کابل کے دروازوں پر اپنی پیش قدمی روک دیں اور یہ اعلان کیا کہ وہ طاقت کے ذریعے شہر پر قبضہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود چند جنگجو کابل کے مضافات میں داخل ہوئے اور کچھ جھڑپوں کے بعد باغیوں نے پلچرخی جیل پر قبضہ کر لیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان قیدیوں میں بڑی تعداد میں داعش اور القاعدہ کے کارکنان شامل تھے۔ طالبان جنگجوؤں نے شہر کے کئی علاقوں میں اپنا جھنڈا بلند کیا اور پولیس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے تمام ہتھیار اس کے حوالے کر دیں۔ بگرام ایئر فیلڈ اور پروان ڈیٹینشن سینٹر، جس میں 5000 قیدی تھے، وہ بھی طالبان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اشرف غنی نائب صدر امر اللہ صالح کے ہمراہ افغانستان سے فرار ہو گئے۔ دونوں نے مبینہ طور پر تاجکستان کا رخ کیا۔ طالبان کے شریک بانی عبدالغنی برادر حکومت کے قبضے کی تیاری کے لیے کابل ایئرپورٹ پہنچے۔ اس کے کچھ ہی لمحوں بعد اشرف غنی نے فیس بک پر پوسٹ کی کہ وہ ایک خونی جنگ سے بچنے کے لیے فرار ہوئے اور یہ کہ طالبان اپنی تلواروں اور بندوقوں کے فیصلے سے جیت گئے ہیں۔ امریکہ کے جانے کے بعد اب طالبان اسلامی امارت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کام کریں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کب تک افغانستان کا حکومتی انتظام سنبھالتے ہیں۔ کیا ایک اور جنگ افغانستان کے دروازے پر کھڑی ہے، یا اس بار اس جنگ میں شرکاء کی تعداد دونوں جانب برابری کی ہوگی؟ ان سب کا جواب یا تو وقت ہی بتا سکتا ہے، یا پھر وہ کریم اللہ جس کی ذات سے کچھ چھپا نہیں۔